یہ بات ان پر فٹ ہوتی ہے. ہم لوگوں کہتے ہیں نا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, تو بغیر فاتحہ درود کے کون مرتا ہے بھائی؟ بتائیے کتنی. شیخ سرفار نے بہت اچھی بات کی کہ عوام کو چاہیے کہ نصیحت کر دیں, وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد میری جنازہ اہل حدیث پڑھائے گا. جیسے طلاق کے مسئلے میں پھنستے ہیں تو اہل حدیث کے پاس آتے ہیں, ایسے مرتے وقت بھی اہل حدیث کے لیے وصیت کر کے جاؤ کہ یہ ہماری جو ہے جنازہ پڑھائیں گے, ورنہ جنازہ تو ایک بہت ایک تحفہ ہوتا ہے. کر دیں گے. ہاں نہیں درود تو پڑھتے ہیں یہ لوگ, فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں. اور بھائی جنازے کی نماز بہت ایموشنل چیز ہوتی ہے نا, اپنے ایک بھائی کو آخری تحفہ ہم دے رہے ہوتے ہیں زندگی میں, تو اس میں تو کم سے کم اختلافات سے ہٹ کر کے رسول اللہ کی سنت کو فالو کرنا چاہیے جو دلیل کے مطابق زیادہ راج ہے. جی شاہبان بھائی. اچھا ایک بات اور بھی ہے نا شیخ صاحب, بس ایک بات لاسٹ بات, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ پوری زندگی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, کہیں اس کی سزا تو نہیں مل رہی ان لوگوں کو کہ مرتے وقت ان کو جو ہے ان کی نماز پر پڑھی گئی نماز میں سورہ فاتحہ نصیب نہیں ان کو؟ آپ سوچیں کہ پوری زندگی لوگ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, آخری نماز جو ان کے لیے ہوتی ہے اس میں بیچاروں کو سورہ فاتحہ نصیب نہیں ہوتی. نصیب نہیں ہوتی. بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. سورہ فاتحہ اتنی اہم سورت ہے قرآن کی, اور اتنی واضح حدیثیں ہیں, یعنی حدیثوں میں اگر آدمی تعارض بھی دیکھے نا تو پڑھنا بھاری ہے وہ حدیثوں کا, ان دلائل کا جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات ہے, اور حضرت مان رہے ہیں. اچھا ایک اور بات شیخ صاحبان سے معذرت کے ساتھ, مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیوں پڑھا تھا بھائی جنازہ جب پڑھایا تھا کسی بزرگ کا, تو کیوں جنازہ